بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ علی کردی کا واقعہ۔ حضرت شیخ صفی الدین فرماتے ہیں، اپنے رسالہ میں نے جن بزرگوں کو دیکھا ان میں ایک شیخ علی کردی ہیں۔ آپ میں عشق کی شریدگی ظاہر تھی اور اہل دمشق پر مالکانہ حکم فرماتے تھے۔ چنانچہ جب میں 13 سال کی عمر میں دمشق پہنچا تو میں بڑے احتشام میں تھا۔ میرے ساتھ غلاموں کی ایک فوج بھی تھی، عمدہ لباس بھی تھا، عزیز و اقارب بھی تھے۔ میں دمشق پہنچنے کے بعد جامع مسجد میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آئے۔ ان کا سر بڑا تھا اور بدن پر ایک پھٹی ہوئی کملی تھی، اور جامع مسجد کا صحن قطع کر کے باب جرون سے مقصورہ امام غزالی کے پاس جہاں میں کھڑا تھا آئے اور اپنے ہاتھ جن میں سیب بھرے ہوئے تھے میری طرف بڑھا کر فرمایا، اسے لے لو۔ میں ان سے ڈرا اور پیچھے کی طرف ہٹا تو آپ نے ہمارے سیب ایک ایک کر کے میری طرف کو پھینکے اور چلے گئے۔ اتنے میں شیخ ابو القاسم منقلی آئے۔ وہ بڑے معتبر آدمی تھے۔ ان کے ہمراہ شیخ نجم الدین میرے والد کے ماموں تھے جو دمشق میں مدرس تھے۔ ان سے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے سن کر بہت تعجب فرمایا، اے اڑ کے خوش ہو جاؤ، تمہاری کوئی حالت ہونے والی ہے۔ یہ شخص قطب شام ہیں، ان کا نام علی کردی ہے۔ تمہاری ضیافت کرنے کے لیے یہ سیب لائے تھے، ورنہ یہ کسی کی قسمت ہے جو اس کی ضیافت کریں۔ پھر میں اٹھا اور ان کے پاس باب بیرون میں جا کر سلام کیا اور ان کے ہاتھ چومے۔ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور مسکرائے۔ میں نے ان سے حضرت شیخ عقیق کی نسبت دریافت کیا۔ فرمایا، وہ اپنے وقت کے امام فن ہیں۔ شیخ مذکورہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک دن امرائے دمشق میں سے ایک شخص بدرالدین سے یہ فرمایا کہ اپنے گھر میں سماع کی محفل منعقد کرو اور فقراء کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے اولاد فقراء کے واسطے جو جامع دمشق میں یا اور کہیں رہتے تھے کھانا پکوایا۔ جب وہ سب جمع ہوئے تو حضرت شیخ علی کردی بھی تشریف لائے۔ اس کے ایک دالان میں شکر کے پیالے تھے۔ گھر والوں سے کہا، ان سب کو حوض میں ڈال دو۔ اس نے کہا، سب کہاں؟ ہاں۔ اس نے سب کو حوض میں ڈال دیا۔ چنانچہ شام تک فقراء شربت پیتے رہے اور سماع سنتے رہے، پھر کھانا کھا کر چلے گئے۔ اور حضرت شیخ علی نے گھر والوں سے کہا کہ اپنے پیالے نکال لیں۔ اس نے نکالے تو سب کے سب ثابت تھے اور شکر بھی بائنہ باقی تھی۔ پھر گھر والوں سے کہا، تو چلا جا اور دروازہ باہر سے بند کر لے اور 3 دن سے پہلے یہاں میرے پاس مت آئیں۔ وہ حکم بجا لایا اور انہیں تنہا مکان کے اندر بند کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن اس کے گھر والوں نے انہیں راستہ میں پھرتے دیکھا، انہیں سلام کیا، پھر اپنے گھر گیا تو اسے مقفل پایا۔ جب اسے کھولا تو دیکھا کہ فرش کا سنگ مرمر اکثر جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ وہ شخص حضرت کے پاس گیا اور کہا، حضرت آپ نے میرے گھر کے فرش کے پتھر کیوں اکھیڑ ڈالے؟ فرمایا، اے بدرالدین، اچھا آدمی فقیروں کی مہمانی کرے اور حرام کے فرش پر مہمانی کرے؟ انہوں نے کہا، حضرت یہ مکان میرے باپ دادا سے میراث میں آیا ہے۔ حضرت اس پر خفا ہوئے اور ہٹ گئے۔ اس شخص نے شیخ کے علم کشفی اور ان کے فعل پر
غور کیا۔ اس وقت اسے یاد آیا کہ ایک بار فرش کا سنگ مرمر اکھاڑا گیا تھا اور درست کیا گیا تھا۔ فوراً اس شخص نے کاریگروں کو بلوایا جنہوں نے اس مکان کو درست کیا تھا اور کہا، سچ بتاؤ کہ تم نے فرش لگاتے وقت کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا، اس میں ایک عیب رہ گیا ہے، ایک کام ہم نے بے موقع کر دیا ہے۔ اس نے کہا، جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا اظہار ضروری ہے، بیان کرو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا سنگ مرمر تو ہم لوگوں نے بیچا اور جامع مسجد کا سنگ مرمر اس میں لگایا۔